اپنی پڑھائی جڑی نا اپنی پڑھائی میں جو پڑھیا میں اس تو بالکل جاہل ہونا میں نو آگے کوئی نواں دین پڑھاوے جس دین وچ ختم نبوت تے پیروی نہ ہوئے جس دین وچ حضور دی عزت دی گل بھی نہ ہوئے جس دین وچ قرآن و حدیث بھی نہ ہوئے جس دین وچ بدر بھی نہ ہوئے جس دین وچ عہد بھی نہ ہوئے جس دین وچ خندق بھی نہ ہوئے جس دین وچ فتح مکہ بھی نہ ہوئے جس دین وچ حنین بھی نہ ہوئے جس دین وچ تبوک بھی نہ ہوئے جس دین وچ یرموک بھی نہ ہوئے جس دین وچ قادسیہ بھی نہ ہوئے جس دین وچ کربلا بھی نہ ہوئے جس دین وچ خالد بن ولید دا حصہ بھی نہ ہوئے جس دین وچ صدیق اکبر دی خلافت بھی نہ ہوئے جس دین وچ حضرت عمر دی عدالت بھی نہ ہوئے جس دین وچ عثمان غنی دا حیا بھی نہ ہوئے جس دین وچ حیدر کرار دی شجاعت بھی نہ ہوئے جس دین وچ بلال دی اذان بھی نہ ہوئے سانو بھی دسو نا دین کیڑا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یار کم از کم جڑے لوگاں نو درد ہوندا ہے ول کر کے تے درد ہوے نا انے واہ کے نعرہ لایا کرو توجہ جی توجہ توجہ سانو ہی دسو نا جس دین کچھ بھی نہ ہوئے تے ہوئے دین اے تے منافقت ہے میں بھی بڑا عاشق رسول ہوں میں کہا عشق دسے نہیں جاندہ عشق خود بول کے دستا ہے عشق سلطان است و برہان مبین عشق را ہر دو عالم زیر نگی عشق بادشاہ بھی ہے تے کھلی دلیل بھی ہے عشق دلیل ہے خود جی میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں میں نے کہا یہ تو سوال ہی نہیں ہے تو مسلمان ہے یا نہیں اسلام تو خود بول کر بتاتا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں اس میں قسمیں اٹھانی نہیں پڑتی صدیق اکبر کبھی قسم چکی جی صدیق اکبر کبھی بھی قسم چکی نہیں میں الحمدللہ غلام ہوں نہ حضرت عمر کبھی قسم چکی نہ عثمان غنی چکی نہ حیدر کرار چکی نہ حضرت بلال چکی نہ حضرت ابو ہریرہ چکی نہ حضرت سعد چکی نہ سعید چکی نہ ابو عبیدہ بن جراح چکی قسمہ کنا چاہیے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ کیوں جی گلہ کرنے جی ہم ہی الحمدللہ مسلمان ہیں بھائی یہ تو پوچھا ہی نہیں جا رہا مسلمان ہو سوال اتنا ہے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ کس نے مارا بس یہ تو سوال ہی نہیں ہے تم عاشق رسول ہو یا نہیں یہ باتیں لوگ کرتے ہیں جی ہم کوئی کم مسلمان ہیں میں نے کہا ہم نے کوئی ترازو تو نہیں رکھا ہوا آپ کے لوگ وٹے نہیں رکھے ہوئے اتنا تے دسو نا 300 بندہ اسمبلی بیٹھا سی تے ختم نبوت تے ڈاکہ کنے مارے ہو اتنا سوال ہے ساڑھے کڑو ہووے اسلامی حکومت بنے ہووے حضور دے نام تے پاکستان تے ممتاز قادری پھٹے لگ جائے ایدہ جواب چاہی دا ہووے مسلمانہ دا ملک تے مسجدہ تے سپیکر اتر جان اے سوال ہے ایدہ جواب چاہی دا ہووے بندہ کبھی میں حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں تے پھر کبھی مرزائی میرے بہن بھائی ہیں سانو بھی دسو نا وجہ اسلام میں پڑھنا چاہنا ہے وجہ اسلام میں نے پڑھاؤ جڑے تسی گلنا کر دیو کہ مولوی بڑی تشدد والی باتیں کرتے ہیں تشدد والی باتیں نہیں کرتے الحمدللہ دعویٰ کوئی نہیں دعویٰ کسے بات دا کوئی نہیں دعویٰ اتنا ہی ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں بس ہاں جی توجہ جی میں بات کر رہا ہوں ہمیں اس پر ناز ہے حنین کے موقع پر نا جب حنین فتح ہو گیا تو حضور نے بڑا مال دیا لوگوں کو بڑا مال دیا حضور نے بڑا مال دیا ہاں جی
مالک بن عوف نے تو حضور کا قصیدہ پڑھ دیا، حضور نے اتنے مال دیا ان کو، ما ان رأیت ولا سمیت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد آتا و اوفا للجزیل لمجتد وما تتا شاہ یخبرک ہما فی غد، فرمایا نہ میں حضور جے کوئی ویکھیا تے نہ میں کوئی سنیا، کیوں جی منیا تو پھر این منیا، تسی دجالہ نے بندے انہوں بھی جناب مرزائی ماہر معاشیات نظر آئے، اور میں آکھا جنہوں خاتم النبیین دا معنی نہیں سمجھ آیا او کیڑا معاشی کا مسئلہ جانتا ہے، جیڑا رسول اللہ کو نہ پہچان سکا اس کو تو کہتا ہے جی پاکستان کے اقتصادیات کو صحیح کرے گا، پاکستان کے اقتصادیات تو بھی نہیں ٹھیک کر سکتا، نواز بھی نہیں ٹھیک کر سکتا، زرداری بھی نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی بندہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا، ہاں وہ کر سکتا ہے جو محمد رسول اللہ کا غلام ہو، بس۔ ہاں جی توجہ، میں آپ سے بالکل کھلی بات کر رہا ہوں، کوئی بندہ بھی توجہ جی، کوئی بندہ بھی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں کر، بھینسیں بیچنے سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ عقل والی کوئی گل کر، بھینساں بیچن نال پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جانی؟ تینوں کس نے راہ لائی ہے جناب تو بھینساں بیچ، جناب قوم دی بھینساں بیچ، 4 بھینساں بیچن نال ملک ٹھیک ہوندے تے ڈیم بنانا ہے تے جناب 5 ارب روپیہ تو انہوں قوم نے نہیں دیتا، تو آڑے تو قوم کتنا اعتماد کر دی؟ 1400 ارب چاہیے تھا، 4 ارب بھی تو آڑے کو جمع نہیں ہویا، اسی تو انہوں جس راہ لانا چاہتے ہیں نا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ میں ایک گل کر کے اگے جانا چاہنا، جے قبلہ کوئی درست کرنا ہے نا ملک تے حضرت عمر دی سیرت پڑھو، حضرت صدیق اکبر دا دور پڑھو، مڑ کے تو کہنا جی 5 سال کے اندر ہم پاکستان کو یورپ سے زیادہ صاف ستھرا بنا، کیڑی گل نہ تو صفرا بنا دینا ہے سن 10 گلہ تو ریاست مدینہ نہیں کرنا، حوالے تو یورپ دے دینا، کوئی عقل والی گل کرتا ہے، کوئی سمجھ ہے اس گل دی؟ تو کی سمجھنا سا ریاست مدینہ نہیں پڑھی؟ ریاست مدینہ مرزائیاں نو نہیں نوازیا جاندہ، جدو جنگ یمامہ منکر ختم نبوت آوے تے ریاست مدینہ دا جڑا سربراہ ہوئے نا خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، تے پتہ ہے کی کر دن ختم نبوت دے بارے؟ فرمایا ان بڑھے ہوون یا جوان ہوون، بدری ہوون یا غیر بدری ہوون، اکھاڑے ہوون یا بیکھن والے ہوون، سارے حضور دی ختم نبوت واسطے پہنچے ہوتے۔ ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے، مرزائیوں کو وہاں مشیر نہیں بنایا جاتا۔ تو پاگل ہویا تو سانو بھی پاگل بنا ہوئے، پہلے تو کرکٹ تو ریٹائر ہویا تو ہن تینوں ساری زندگی تو لائیے کرکٹ کھیڑ دیا، تینوں کی پتہ ہے حکومتاں کیویں چلائیاں جاندیاں؟ اقبال کہندا عمارت کیا شکوہ خسروی ہو تو کیا حاصل، عمارت کیا شکوہ خسروی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغنائے سلمان، مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا، 2 سپر پاورہ صحابہ ڈھا دیتیاں۔ اقبال کہندا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا، کہندا زور حیدر فقر بوزر صدق سلمان۔ تو آڑے پر کوئی شے بھی کوئی نہیں تھے، گلہ تو سی ریاست مدینہ نہیں کرنے، تو اے مت سمجھ کے ریاست مدینہ سی اسا تو ساڑھے بڑے تے گئے اتھے تک کہہ گئے مدینہ پاک دے بارے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ ساڑھے بابے تو اس مٹی دی بھی اتنی بات کر گئے، تم پڑھے ہی کوئی نہیں ریاست مدینہ، مڑ کی تو یورپ دے گلہ والے دینا۔ میں جڑی گل کرن لگا نا وہ ذرا سمجھ نہیں، حضرت عمر دے زمانے چ نا ایک بندے نے گھوڑے پالے، گھوڑے این تبدیلیاں ہوندیاں، جدوں دے گھوڑے ود گئے نا بہت سارے، حضرت عمر نے اس بندے نو بلایا، یہ ہوتی ہے تبدیلیاں۔ حضرت عمر فرمایا بھی 2 گلان، تو ہو گیا امیر، یا تے گھوڑے مدینہ تو باہر لے جاؤ تے یا مدینے چ رکھنے نو تے مدینے دا چارہ تو نہ خرید سکتا، تو امیر آدمی، تو باویں 50 روپے کلو بھی کوئی کہے گا تو دے دے گا، جس نے ایک بکری رکھی غریب وہ کتوں لے آئے گا 50 روپے؟
کیوں جی اے تبدیلیاں ہوندیاں نا اس تے اوتے میں تفصیل گل کراں تے بہت اگے چلی جائے گی چلے آ جس ویلے 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوے نا ریاست مدینہ والے تے پھر مدینے تو چل کے تے بیت المقدس تک کلے حضرت عمر ہوندے تے نالے غلام ہوندا تے قومی خزانے تے بوجھ نہیں ہوندا کھجوراں پائیاں ہوندیاں تے جدوں پہنچنے نا ملک شام تے ابو درداء تے قاضی القضات ہوندے حضرت عمر دی طرفوں چیف جسٹس تے آپ انہاں کول جا کے مہمان رہندے تے آپ فرمایا روٹی لے آؤ جی انہاں کہا جی پک رہی انہاں کہا روٹی لے آؤ انہاں کہا پک رہی آخر حضرت عمر جلال چاہ گیا فرمایا یارا اتنا بھوک لگی تے روٹی کیوں نہ لے آ رہا اے بھی صحابی رسولن چیف جسٹس تے امیر المومنین عمر بن خطاب تے پتہ ہے حضرت ابو درداء نے کی کیا انہاں کہا جناب او میں جڑے ٹکڑے جھبے ہوئے نا وہ بڑے پرانے نا جے گلے ہی کوئی نہیں اور جلیا جس ویلے امیر المومنین تے چیف جسٹس کھاون نا ٹکڑے جھبے ہوئے تے اس ویلے پھر دریا دے کنارے بکری دے بچے پیاسے نہیں مرنے تے جس ویلے ہون نا ثاقب نثار چیف جسٹس تے اتے ہوئے عمران تے اس ویلے جناب کراچی جیل دے وچ شراب نپی ہوئی دوسرے دن شاید تے جناب زیتون بن جاندی ہوندی گلاں کر دے ساڈے نال بیٹھ کے تو خود گواہ ہے اس شراب دا تے دس اس ملک وچ انصاف کینوں لبدا ہونا جدوں تیری موجودگی شراب برآمد ہوئی تے لیبارٹی کہہ رہی نہیں جی یہ شاید تے جناب زیتون ہے دسو کس نو انصاف لب سکدا جدے اوتے ہون عمر تے پھر انہاں دا چیف جسٹس بھی سکی روٹی کھاندا ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں جس میں بات کر رہا گلہ تسی مذاق بنا لیا دین نو کوئی ادھر اٹھتا ہے یوں کرتا ہے کوئی ادھر اٹھنا ہے چوں کرتا ہے کوئی ادھر اٹھنا ہے چوں کرتا ہے میں آقا پروٹوکول نہیں ہوندے اتھے لکھن دیاں تنخواہاں پھر چیف جسٹس ہو جائے نہیں لیندے کہ جس ویلے جناب تھر دے بچے بھوک تے پیاس نال مر رہے ہوں اپنے چھڈو نا پروٹوکول سارے لکھن دیاں تنخواہاں چھوڑو نا میں مولوی ہو کے 800 روپے نہ پڑھاندا رہا مولانا گواہن ہاں جڑے یونیورسٹی جڑے پڑھاندے نا عربی مولوی یونیورسٹی وہ تے پڑھاندی کوئی نہیں یرا رؤیتن فهو رائن ورؤیا یرا رؤیتن فذاک مری لم یرا لا یرا لا یرا لا یرا لا یرا لا یرین لا یرین لا یرین لا یرین الامر من رات لا یرا لا یرا والنهی لا ترى لا ترى لا یرا لا یرا ظرف من مران مرایان مرائن و مرائن ولالت من مران مرایان مرائن و مرائن مرآت مراتان مرائن و مرائیت مرآن مرآن مرائی مرائی و مرائیت افل تفضیل المذکر منه ارآ ارایان ارآن ارائن و ارائن والمؤنث من رؤیا رؤیان عم و رؤیا وفعل التعجب من ما ارآہ و عربی و رأو و یرأو یہ پھر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پھر اس وقت توجہ میں جڑی گل کروں ساڑھے نا ساڑھی تاریخ دے خلاف کہندے جی یہ نہ دی ادھر سپریم کورٹ باس ہو رہی جی یہ تشدد پسند ہے جی ساڑھا ایک تشدد دسو نا تُسا کیتا ہے بھائی کوئی فیصلہ بات ہے کوئی ڈویژن آ رہے ساڑھے تو بچے شہید ہو رہے سن فیض آباد اتنے جڑا کوئی بندہ ارادہ کر سکتی تشدد دا پولیس والے نو نپ کے لے آندا سی میں کہا خبردار اس بچے نو کوئی کہنا ہے یہ تو ساڑھا اپنا بچہ ہے دسا کائنات وچ کوئی بندہ ہوئے اپنے بچے شہید ہو رہے ہوں نپ کے لے آون تے میں کہا نا نا اپنا بچہ ہے یہ اپنا بچہ ہے 12,000 بندہ شل کھاوے تے کسی نو چنڈ بھی نہ مارے یہ جو تشدد کہنے تسی کی چاہندے ہو سانو بھی دسو کی چاہندے ہو اسی امن تے سکون نال کام کر رہے ہیں ہاں جی اسی بال باقی رہ گیا حضور دی ختم نبوت تے پیرا دینا اگر اس چیز کا نام تشدد ہے یہ تشدد نہیں ہے یہ بھی ایک سازش ہے لوگ کہتے ہیں جی ختم نبوت ایمان کا جز ہے نا 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 ختم نبوت وہ مسئلہ ہے جس پر پورے ایمان اور اسلام کی عمارت کھڑی ہے ہاں جی زندہ باد زندہ باد زندہ باد توجہ دیکھو جی کیڑی تقریر حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلا خطبہ کی دیتا جی یا ایھا الناس اے سنو یہ ریاست مدینہ کا خطبہ ہے
فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله تعالى والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله تعالى لا يدعو قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. صدیق اکبر پہلے خود بھی فرمایا بے حیائی کو تم رواج دیتے ہو, دن رات ناچنے گانے والیوں کو تم اور گانے والوں کو آگے لاتے ہو اور کہتے ہو جی پانی نیچے جا رہا ہے. جب تم اللہ رسول کے نافرمان بن گئے ہو تو پانی نیچے نہیں تو اوپر آئے گا. کیوں جی؟ پانی تو نیچے جانا ہے نا. اگر چاہتے ہو کہ پاکستان کا پانی زمین سے اوپر آ جائے, آسمان بھی اپنے دروازے کھول دے, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. ادھر آؤ. ڈیم بن رہا ہے, ڈیم بن گیا تو اللہ نے بارش ہی نہ دی, پھر کیا کرو گے؟ کیوں جی؟ سورہ ملک آخری آیت کیا ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اگر یہ پانی رب زمین کی تہ تک لے گیا تو کون اس کو نکال کر لائے گا؟ کون لائے گا؟ تمہارے اب پٹرو وہ کیا کہتے ہیں, پمپ بھی فیل ہو رہے ہیں. کیا کر رہے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ کوئی سمجھ آئے تمہیں؟ میں کسی کے خلاف نہیں بولتا, لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ حق بات کو حق کہیں, باطل کو باطل کہیں, امر بالمعروف کریں, نہی عن المنکر کریں, اور ظالم کا ہاتھ پکڑیں. یہ ہماری ڈیوٹی ہمارے آقا و مولا نے علماء کی لگائی. کیوں جی؟ وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ. حضور نے نہیں فرمایا اے میری امت کے علماء ضرور بے ضرور تم نے ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے. صرف مسیتی نماز پڑھانے دیتا حضور نے نہیں. وَلَا تَأْمُرُنَّ پہلے اس تو بعد بھی علماء کی ڈیوٹی ہے. وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ وَلَا تَأْتِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَا تَقْصُرُنَّ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ. کیوں جی؟ یہ ڈیوٹی نہیں لائی ساڑی رسول اللہ نے. کہ مولویوں کا کیا کام ہے؟ میں کہا تمہارا کیا کام ہے؟ ہماری ڈیوٹی تو رسول اللہ نے خود لگائی ہے. اس واسطے بابا جی جتنے بابا جی سے مراد, میں بابا جی تو مراد بزرگ لینا, نیک لوگ تسی جتنے بھی نیک لوگ بیٹھے ہو چلے ہو, اے ساڑھے بارے الزام مت لاؤ. اسی تا سیاست دا رخ بدلیا. ایتھے ساڑھے کیڑے کیڑے امیدوارن جی کھڑے ہو. اے دیکھو, اے ویکھو اینا دے چہرے, تسی دسو اے سارے دسو اسی بدلی کی ریت نہیں بدلی. اے دا ماں ویکھو سارے زیارت کرو اینا دے چہرے ہیں. اے ویکھو چمک دے ہوئے چہرے ایمان والے, اے سارے کھڑے جناب. سبحان اللہ. اسی ریت بدلی. دسو جی تواڈے وچوں اسی کسی کو پیسے لین, پارٹی فنڈ لیا, کسی بندے نے جناب خفیہ ذریعے نہ تواڈے کو فنڈ لیا ہوئے, نہیں لیا. اے دس ریت بدلی 70 سالہ. جب یہ ہم نے ان سے کوئی لوٹ مار نہیں کی تو جے ایم این اے بن جائیں گے تو آپ کی خدمت نہیں کریں گے یہ لوگ. یہ تو آپ کی بد نصیبی, آپ سے مراد آپ نہیں ہے, ان لوگوں کی بد نصیبی ہے جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے. ہم نے تو میدان میں ہیرے اتار دیے کہ آؤ بھائی آؤ, آؤ ادھر آؤ, بیٹھ جاؤ جی, تشریف رکھو. آج بھی یہ ساڑھے نال کھڑے ہیں. حالانکہ ایسی انہوں نے یہ جیباں خالی ہو گئی ہیں, لکھاں روپے نہ بیچارے اپنی جیباں, بیچارے نہیں, ان کا صلہ اسلام کبھی بھی قرض ان کا نہیں رکھے گا. اسلام کئی گنا واپس لوٹائے گا ان کو. ہاں جو نہ صحابہ دا قرض نہیں رکھے تو انہوں دا قرض کتوں رکھنا. ہاں وقتی طور پر تو ہوتا ہے نا, پیٹ پر پتھر باندھنی پڑتے ہیں, لیکن سدا تو پیٹ پر پتھر نہیں باندھنے پڑتے. اچھا مولانا بھی آ گئے, ماشاءاللہ. دسو انج بھی کدی ہویا بندہ شادی دی برات چھڑ کے دے آ جائے. توجہ بیٹھ جاؤ. توجہ. اسی حقیقت پاکستان تبدیلی لیانا چاہتے ہیں. اسی حقیقت تبدیلی لیانا چاہتے ہیں. میرے جیسا بندہ جی, میرے بارے کسی کو پریشانی ہو سکتی, میں تو اتھی لگا پھرنا. کوئی لیاؤ اس طرح دی کوئی میرے بارے کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کسی نال کوئی لین دین کیتا ہوئے, جلے سانو تو اتنی پیشکشاں ہوئی ہیں. اے ہون بھی کتوں سی تلگانگا والی سیٹ تے 20 کروڑ تک پیشکش ہوئی, 20 کروڑ تک بندہ بٹھا دو.
میجر یعقوب صاحب نو 20 کروڑ تک انہیں کیا بٹھا دو اے گجرات دے چودھری لٹیرے وہ بینک پرائیویٹ سارے کھا گئے انہوں واسطے 20 کروڑ کیڑی شے انہیں کیا جناب میرے نال انہیں 1000 واری کوشش کی تھی ملاقات کرن دی میں انہوں نے ملاقات نہیں کی تھی انہوں دی قیادت میری مسجد آ کے بیٹھی رہی نیچے کئی گھنٹے بیٹھے رہے کہتے جی مولانا نہ ملاقات کراؤ میں آکھا میں ملاقات نہیں کرنی انہیں کہا جی زیارت کراؤ میں آکھا میں تو انہوں زیارت بھی نہیں کرانی کہتے جی دین سیکھنا چاہتے ہیں میں آکھا میری کس نہ لے جاؤ دین سکھو میں تو انہوں دین بھی نہیں سکھانا میں آکھا تسے میرے نہ ملاقات کر کے تو مطلب میں نہیں جاننا اقبال کہتا ہے جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا میں کہا تسی میرے نال جناب تصویر بنا کے دنیا تے کہہ دینا اے مولانا نال ملاقات ہو رہی اے لین دین ہو رہا میں کہا میں اقبال کہندا اے جڑے جگر خون ہوے تے چشم دل وچ جڑی نظر پیدا ہوندی نا بندہ اودے نال ویکھدا میں کہا میں تواڈے کسی بندے نال بھی ملاقات نہیں کرنی کسی عہدیدار نال بھی ملاقات نہیں کرنی تسا کہنا او سوداگری ہو گئی میں کہا ساڈی سوداگری والا مسئلہ ہی کوئی نہیں کہنے کیا چاہیے آپ کو میں کہا محمد عربی کا دین چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے توجہ بھائی توجہ اے عارف علوی صاحب جڑے صدر بنے جڑے خاتمۃ النبیین پڑھ دے رہے حلف نامے چ لفظ خاتم النبیین ہے تے خاتمۃ النبیین پڑھ حضور حسن والیاں یہ گلاں جڑیاں قوم دے سامنے ہیں جی اے میں تو حضور اس واسطے گلاں بیان قوم دے سامنے کرنا کہ یار کم از کم یار خاتم النبیین نو ہی بندہ کوئی غلط پڑھ سکنا سانو بھی تو کوئی سمجھاؤ نا جس جڑا پاکستان اسلام دے نا تے بنیا تو ہنو حلف نامے پڑھ دیا تسی کوئی خاتم النبیین بھول جاندا یار اے لفظ تے گو بھی نہیں بھلی اے لفظ تے گو بھی نہیں بھلی تھڑکی بھی نہیں جدو مشرک شکار کر کے حضور دے سامنے لے آیا انہیں سٹی انہیں کہا جناب ہے گو میں شکار کر کے لے آیا ہوں تو ہڑے کسی صحابی نہ ملاقات نہیں ہوئی اے گواہی دے وے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں کلمہ پڑھ جانا ہے حضور نے فرمایا یا دبو من تابدو حضور نے فرمایا گو تو کس کی عبادت کرتی ہے کہا الذی عرشو فی السماء وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت فرمایا اس کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے جس نے سمندروں میں لوگوں کے لیے راستے بنائے جنت اس کی رحمت کا مظہر جہنم اس کے غضب کا مظہر حضور نے فرمایا یا دبو من انا فرمایا میں کون ہوں تو پتہ ہے اس نے کیا کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین دسو یار گو بھی نہیں تھڑکی ایڈے وڈے عہدے تے پہنچ کے تو انہوں اسے لفظوں تے پریشانی ہوئی یہ ساڑا سوال ہے بحیثیت مسلمان میرا تو کچھ حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا نا تے جناب کو بھی میرا یہ سوال ہے کہ اتنے وڈے عہدے تے پہنچ کے تو انہوں خاتم النبیین نہیں بولنا سی پھر تو ہسیا کیوں ہے کیڑی گل تو ہسیا یہ تو ڈب مرن دا مقام سی کہ تو لفظ خاتم النبیین بول گیا یہودی تے قلعے تے بدیا کھوتا نہیں بولیا بولیا جی میرے آقا نے اس کھوتے کو پوچھا تیری نسل چلنی عرض کی تھی حضور جنہ کھوتے دی نسل جو میں مانا ہونا تے 60 نبی سوار ہوئے فرمایا میں تیرے کو جڑی گل پوچھی ہوتا دس انہیں حضور عرض کی تھی حضور جی ایک گل ہور راندی میں اے راندی کہ میں اس تے قلعے تے بدے ہوندہ سی 1000 واری انہیں کوشش کی تھی میرے کانڈوں تے سوار ہون دی ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا میں کہا میری کانڈوں تے خاتم النبیین سوار ہونا کھوتا تا ایک باری بھی نہیں بولیا پتہ ہے انہیں کی عرض کی تھی انہیں کیا حضور میں نے وہ کٹتا بھی سی تے میں نے بھوکا بھی رکھدا سی کھوتا تا بھوک بھی برداشت کی تھی اور اسمبلی ممبر کڑے کھوتے سن جی جڑے ختم نبوت ڈاکے مار بیٹھے ساڑھا اتنا ہی کم ہے بابا آزان دینی میں تو اڑناڑے گل بالکل دو ٹوک این کر کے کر رہا ہوں جے قیامت والے دن حضور نے فرمایا جس سنگاڑی بکری نے بغیر سنگاڑی بکری تو سنگ مارے نا اللہ اس دن اودے کو بھی قصاص لوے گا بلاؤ انہوں اللہ بے سنگ بکری نو سنگ دے گا فرمائے گا میرے سامنے نو سنگ مار میرے آقا اس ویلے رو پیسہ نہیں حدیث پہ اپنا فرمان بیان کر دیں اتنے عدل والا دن ہونا ہے یار سنگ والی بکری زیادتی کی تھی تو انہوں بلایا جائے گا تو جنہ ختم نبوت ڈاکے مارے انہوں نہیں بلایا جائے گا
قیامت نو آواز لگے گی ختم نبوت دے ڈاکو کھڑے ہو جان. پھر آواز لگے گی ختم نبوت دے ڈاکو نو جنہ ووٹ دیتے وہ بھی کھڑے ہو جان, جنہ انہوں نے نعرے لائے وہ بھی کھڑے ہو جان, جنہ انہوں نے سپورٹا کی تھی وہ بھی کھڑے ہو جان. اسی تو انہوں غلط پاسے نہیں لایا. ایک قیامت نو آواز لگنی جنہ ممتاز پھٹے لایا وہ بھی کھڑا ہو جائے, جنہ ممتاز دہشت گرد قرار دیتا وہ بھی کھڑا ہو جائے, تے جنہ مسیطہ دے سپیکر لائے وہ بھی کھڑے ہو جان, تے جنہ میرے دشمنوں نو بہن برا کیا وہ بھی کھڑے ہو جان. او دے مقابلے پھر آواز لگے گی جڑے ٹھنڈیاں ہواواں فیض آباد لبیک دے نعرے لاندے رہے وہ بھی کھڑے ہو جان. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بیٹھ جاؤ شیرو, بیٹھ جاؤ. ادھر کھڑے ہونے دا مطلب ہے کہ مولانا اٹھو سلام پڑھیے تو پھر پڑھیے, تو پھر بیٹھ کے گل سنو, بیٹھ کے زور لاؤ نا شیرو. میں جو بیٹھ کے لا رہا, توجہ توجہ. تاجدار ختم نبوت و تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. جدو زندہ باد کا میں کہنا نا نعرہ لانا, میں پھر جنگ یمامہ دی طرف جاندے صحابہ دا تصور کرنا. میری منظر آ جاندہ کہ نابینے بھی جا رہے, بدری بھی جا رہے, عشرہ مبشرہ بھی جا رہے, سارے جرنیل بھی جا رہے, مدینہ خالی رہ گیا. صدیق اکبر فرمایا جنگل دے درندے آ کے میں نے بھی چک کے لے جان, اس سے مجھے کوئی غرض نہیں, سارے جاؤ ختم نبوت کے لیے. آپ اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھیں. کوئی بندہ اس مسئلے میں بات کرے اور پھر آپ سن لیں, اپنے لیڈروں کی صفائی دے اور آپ اپنے نبی کے بارے میں بات نہ کر سکیں یار, پھر مر نہ جائیں ہم اس سے پہلے. مجھے ہماری مجلس شورا اور عاملہ بھی اس دفعہ ہالینڈ کے مسئلے میں تھوڑی جی انہیں سستی دکھائی. جدوں ساری میٹنگ ہوئی تو سارے میں اگر مگر کرنا شروع ہو گئے, 5 دن کے مہلت دیں, اینج کریں, انہاں ملاقات کریے, آپ وفد بھیجیے. جدو آخر جب میری باری آئی میں کہو خیر ہے تو انہوں کی ہویا, میں کہا خیر ہے تو انہوں کی ہویا, میں کہا تسی سارے اٹھ جاؤ چلے جاؤ, میں کل ہی جاؤں گا اسلام آباد. میں کہا جب خاکیاں دے مقابلے ہو گئے پھر اسی نکلیں گے, اس تو پہلے مر جائیے تو چنگا ہے نا. اسی تو جا کے عرض کر دیں گے حضور ساڑھے کو جو ہو سکتا سی کر رہے ہیں. حضرت امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُنْشَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ. یہ امام علی مقام کا اپنا شعر ہے. فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں, جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئی ہے, تو امام حسین فرماتے ہیں پھر بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے راہ میں انسان تلوار سے کٹ کر مر جائے. مٹی کا ڈھیر ہی ہے نا بندہ آخر, اور کیا ہے. کراچی تو لے کے میں پشاور تک گیا, مٹی دے ڈھیر ہی قبرستان ہے نا, تو پھر بہتر نہیں بندہ اللہ کے راہ میں. امام حسین فرماتے ہیں مر جائے, مرنا تو ایک دن ہے, اعلان ہو جانا ہے مولانا خادم مر گیا, وہ کوئی روکتے نہیں نا, موت تے آنی اور ایکو باری آنی, لیکن چجدی تے آوے نا یار. میرے آقا نے پوچھ لیا تو کتھے سی ہوئے میرے خاکیاں دا مقابلہ بڑھیا, تو میں کہاں گا جی میں پترہ دے ویاہ کر رہی سی, اس ویڑے میں شادی دی ڈیٹ رکھی ہوئی سی, میں مکان بنا رہے سی. اے گل اے جواب ہونا ہے حضور دے سامنے.
تے میرے آقا فرمان کے میرے تے بڑھے صحابہ بھی چلے گئے ختم نبوت واسطے، اور میرے تے نبی نے غلام بھی چلے گئے. کیوں جی؟ جنگ یرموک کے نبی نے صحابی نہیں چلے گئے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم 6 لاکھ فوج کھڑی سی ایک روایت کے مطابق، 3.5 لاکھ تے ساری کھڑی سی انہاں دی، پکی گل ہے. تے نبی نے صحابی کہو مینوں بھی لے چلو. انہاں کہا بابا تو کی کرنا ہے؟ فرمایا اوتھے اسلام نو لوڑ پے گئی یار ایک بندے دا تے اضافہ ہو جائے گا نا یار. ایتھے پتر دا ویاہ ہو رہا ہے جی، شادیاں دی میں تاریخ دا رکھ دیتی سی. میں کہا چلیا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا نو، لیکن اس دا فائدہ کوئی نہیں ہے. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس ساڈا ہے ہی تاریخ دا مقصد ہے. اور کی مقصد ہے ساڈا؟ جے پیسے دی صداگری کرنی ہوندی اے جتنے ساڈے ایم این اے بیٹھے اساں میں وچ 2-4 تے جتوا ہی لینے سن. ساڈے کول تو کئی پیشکشاں آئیاں الیکشن تو پہلے، ہاں جی دسو کتنے بندے جتوانے نے، بندے تے ہاتھ رکھو، پھر اپنا حزب اختلاف دا لیڈر دسو کیڑا بنوانا ہے. میں کہے صداگری کدے ادھر جا کے کرو، ہمیں صرف محمد عربی کا دین چاہیے. اساں جے ادھر صداگری کیتی ہوندی تے آلینڈ دے مسئلے چ اسی کوئی نہیں سی نکلا، نہ آسیہ دے مسئلے چ اسی نکلنا سی. ظاہر ہے جس ویلے وہ بندے کو پیسے لے جان یا اگلے نال بیٹھ کے محبت دیاں پینگاں بڑھائیاں جان، پھر گل عشق رسول تے نہیں ہو سکتی. اقبال کہندا آب حیواں از دم خنجر طلب، از دہان اژدہا کوثر طلب، سنگ اسود از در بت خانہ خواہ، نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ، سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حق رازی جامع کافر مجوئے. اقبال کہندا ممکن ہے تینوں تلوار دی دھار کولو زندگی مل جائے، اے بھی ممکن ہے سب دے منہ وچوں تینوں میٹھا شربت مل جائے، اے بھی ممکن ہے بت خانے وچوں تینوں کوئی پاکیزہ پتھر مل جائے، اے بھی ممکن ہے جھلے کتے کولو تینوں کستوری دی خوشبو آ جائے، لیکن کہنا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے. اقبال کہنا جڑا یورپ دی تعلیم پڑھ کے انہاں دی تہذیب تے تمدن تے انہاں دے علم کولو متاثر ہویا، اقبال کہنا کدی بھی اودے کولو تینوں عشق رسول دی خوشبو نہیں آئے. اتنی وڈی گل کر گیا اقبال. جھلے کتے کولو خوشبو آ سکتی کستوری دی، بت خانے وچوں پتھر پاکیزہ لب سکدا، اور سب دے منہ وچوں زہر دے بجائے میٹھا شربت لب سکدا، تلوار دی دھار نال زندگی مل سکتی، لیکن سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حق رازی جامع کافر مجوئے. اقبال کہندا انہاں دے نظریات دے پیالے وچ حضور دی محبت پا کے پیویں تے تینوں کوئی عشق رسول عاشق رسول کہہ دے انج ہو نہیں سکدا. اے تے کہہ دے گا ختم نبوت دا ڈاکو، اے تے تینوں کہہ دے گا اینو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا، اے تے تینوں کہہ دے گا ذلیل ہوے جنہیں مسیطہ دے سپیکر اتارے، اے تے تینوں کہہ دے گا انہیں ممتاز قادری نو پھٹے لایا، لیکن اے تینوں کدی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ تے اوے ہوئے جڑا ممتاز قادری دی جنازے دی پہلی صف وچ جا کھڑا ہے. کیوں جی؟ توجہ جی بچو، وہ تو اقبال سی نا جنہیں کہنا اتھے پڑھدیاں کہنے لگا مدت محوے تگو دو بودام، رازدان دانش لو بودام، باغبانا امتحانم کردام، اور محرمی گلستانم کردان، اور گلستان لال ازار عبرت چون گلے کاغذ سراب رکھتے. ایک تسی پھر کہو گے نا اقبال بھی تے پڑھ کے آیا. اقبال کہنا ہاں میں بھی بڑی زندگی کھپائی، اتھے دے پروفیسر میرے کو امتحان لیا، پھر میں نے سند جاری کی تھی. میں کہ پھر کی ہویا؟ کہندا تاز بندے گلستان رستام، آشیاں بر شاخ توبہ بستام. کہنے لگا میں انہاں دی ساری تعلیم تے سنداں لپیٹ کے انہاں دے منہ تے ماریاں. میں کہا پھر کی کیتئی؟ کہنے لگا جڑا مدینہ پاک راہ جاندا سی نا، چھوٹے جے درختوں تے آشیانہ بنا کے میں بھی بہ گیا. جڑا یورپ دیاں تعلیماں کو متاثر ہوئے، اقبال کہنا او دے کول کدی عشق رسول دی خوشبو نہیں آ سکتی. اینا کولو کس طرح آ سکتی ہے؟ ریاست مدینہ کی باتیں کر کے یورپ کی مثالیں دیتے ہو. ریاست مدینہ کی بات کر کے بتاؤ کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر کب باندھے تے پیٹ دیکھتے ہیں جناب 20 قسم دے کھانے کھا کے لوگ ساڑھے نہ ناراضن، وڈے وڈے پلازے والے ساڑھے نہ ناراضن، وڈے وڈے جناب ٹرانسپورٹر ساڑھے نہ ناراضن، ملنے والے ناراضن. اسا کسی دے کی کیتا ہے سوائے اس تو اے ہی ساڑھا جرم ہے. خونے نہ کردائم و کسیرا نہ کشتائم، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائم. نہ اسی کسی دا خون بایا، نہ اسی کسی نو قتل کیتا ہے. ساڑھا یا رسول اللہ جرم اے وے کہ اسی تو ہاڑے صرف عاشق ہاں. اے ساڑھا اے جرم ہے. میں جڑی گل کرن لگا سی سانو اس گل ہوتے کتنے اسی خوش ہاں.
غزوہ حنین دے موقع تے جدوں حضور نے بہت سارا مال دیتا نا، اس تو بعد جڑے انصار جوان صحابہ سن انہاں گل کر دیتی، انہاں کہا جناب خون دینے دی واری اسی خون دیتا، گھر دین دی واری مہاجرین نو اسی پورا مدینے گھر خالی دے دیتے، تجارت دے سامان انہاں نو دے دیتے، سارا کام اسی کیتا تے جدو مال دین دی واری آئے تے حضور سانو پیسے نہیں دیتے۔ ایک گل چل دیا میرے آقا تک پہنچ گئی، شکر ہے صحابہ کیتی تاکہ ساڑھے تک بھی یہ گل آنی سی، سانو ناز ہے اس گل ہوتے قیامت تک صحابہ نہ بول دے تو حضور نے گل تے نہیں سی نہ فرمانی۔ حضور نے بلا لیا انصار نو، فرمایا تسی یہ گل کیتی؟ جڑے بڑھے صحابہ سن انہاں کیا حضور اسی تے نہیں کیتی ہے نہ نوجوانہ کیتی۔ سنو جی حضور نے گل کی، اسی اس گل ہوتے راضی ہیں، لوگ اپنے پیسے تے ناز کر دیں، لوگ اپنی پارٹیاں تے ناز کر دیں، ساڈے واسطے ناز حضور فرما گئے۔ جدوں انہاں گل کیتی نا جی اساں اے نا گل کیتی تو پتہ حضور نے انہاں نو کی فرمایا، اما ترضونا ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبی الی رحالکم، فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ باقی دنیا گھروں میں جائے تو پوچھے کیا لائے ہو، کہا بکریاں لایا، اونٹ لایا، اور جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تمہارے گھر والے پوچھے کیا لائے، کہا محمد عربی لائے اور کیا لائے، حضور لائے اور کیا لائے۔ توجہ فرما، توجہ جی توجہ فرمایا بھائی تواڈے کول پوچھن گھر والے کی لے آئے، اور کہا جی اللہ دے نبی لے کے آئے، تے باقی کمن جی اسی مال لے کے آئے، ہم اس بات پر راضی ہیں تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے کہ ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا، ہمارے بچے جوان بوڑھے گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیاں بھی یہی کہتی ہیں حضور ہمارے جو بچے پل رہے ہیں نا یہ صرف آپ کی عزت کے لیے پل رہے ہیں، آپ کی ناموس کے لیے ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ کیوں جی ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا، اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ قیامت والے دن کوئی ڈاکو کہہ کر پکارا جائے گا، کوئی پانامہ لے کر پکارا جائے گا، کوئی جناب کوئی سین میں دیا ٹکٹا او بلیک کرن والا زرداری سرے محل دے نا تے پکاریا جائے گا، کوئی کس نا تے پکاریا جائے گا، قیامت والے دن سانو پکاریا بھی جائے گا تے لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ جدوں تاریخ لبیک یا رسول اللہ دی حکومت آئے گی نا، بس آنا بڑی قریب ہے، انہوں نے تو سمجھ نہیں رہا ہے حکومت چلانے کے لیے، ساڑھے فقیرہ کو مشورہ لوان بھائی دوسرے دن سارے ٹھیک ہو جان، نواز شریف دا 500 کنال دا محل لے کے انہوں او برانتھ روڈ والے پرانے مکان واپس بھیجو، نہیں یہ بھیجن نا اسی انہوں نے مشورہ دے رہے ہیں۔ عمران خان اپنا 300 محل والا خرید کے او تے میاں والی پیو دادے والے مکان چلا جائے واپس، دوسرے دن ساری ٹھیک ہو جان۔ زرداری نو کہو جڑا تو اسائنمنٹ دی ٹکٹاں بحال کردا سی نا بلیک اس گھر وچ واپس چل، راتوں رات یہ سارے ٹھیک نہ ہو گئے تو میں ساڑھے کو نسخہ موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مسجد تو جدو گھر گئے سن نا خطبہ دے کے صرف گھر پہنچے سن تے ادھا اسلام نافذ ہو چکے سے، تے سویر تک جتنے کرپٹ لوگ سن نا جتنے نمبر 2 مال کمائے ہوئے سی سویر تک سارے فٹ پاتوں تے ستے ہوئے سن اربہ پتی بھی، انہوں نے پتہ سی عمر بن عبدالعزیز آ گئے۔ اس تو ایک رات کی گل ہے قبلہ، یہ جڑا کہنے نہیں احتساب عدالت نبدی ہائی کورٹ کہتا نہیں مجرم ہی کوئی نہیں، پھر قوم کا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ اس کو نہیں پکڑا جا سکتا، اس کو نہیں پکڑا جا سکتا، جب حضرت عمر عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں کیوں جی؟ قاضی شریح کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، حضرت عباس نے بلا لیا، پر ناڑا حضرت عباس تو انہوں کھیڑیا تو انہیں جا کے دعویٰ کر دیتا، حضرت عمر نے بلا لیا قاضی شریح نے، انہیں کہا جی پرناڑا کیوں پٹیا؟ انہیں کہا جی وہ تو کوئی چیز بہ رہی سی، میں جمعہ پڑھان جا رہی سی میرے تے پہ گئی، میں نے دوبارہ کپڑے بدلنے پہ، انہیں کہا اس کی یہ بات تھی کہ آپ غیر کی ملک میں تصرف کریں امیر المومنین ہو کر، بس انہیں کہا جی اچھا پھر سزا کے ہوئے، انہیں کہا سزا ہے کہ دوبارہ لاؤ پرناڑا۔ حضرت عباس پتہ کی فرمان لگے، انہیں کہا جی یہ پرناڑا انج نہیں ہے، میں پرناڑا جدو لان کھڑے سی تے رسول اللہ قریب تو گزرے سن تے میرے کو کوئی جگ چیز نہیں سی اتر چڑھن دی، تے حضور نیچے تشریف فرما کے حضور میں نے چک کے پرناڑا لایا، پتہ
حضرت عمر پھر کہا آج میں بھی انجے پواں گا جی میں حضور بیٹھے سن، آج عباس پھر چڑھے گا ہوتے. حضرت عباس کیا بس اتنا ہی ویکھنا سی، عمر امیر بننے تو بعد کوئی گل تو نہیں بدلی. آج پرنالہ ہی نہیں، میں پورا مکان ہی مسجد نبی شریف کو دے رہا. یہ اسلام ہے. میں جس اسلام دیا گلاں کرنا وہ اسلام ہے. ساڑھے نہ مذاق کر دیو تسی، دین نہ مذاق کر دیو بے کہ بڑے بڑے ہو جاتے. خدا نے وہ بندے ہو جو پاکستان نہ بن جاتا. عمران تو کتے ہونا سی، اے باقی جتنے آنے نہ کتے ہونا سی. خدا دا شکر تسی دا سجدے ہی پہ رہو نا. لٹ مار نو چھڑ کے حضور دی امت نو لٹ مار دے بڑی دور. تانوں پتہ نہیں جی کیوں جی حضور معراج والی رات کی ویکھیا؟ حضور نے ویکھیا ایک بلی ایک زنانی دا منہ نوچ رہی، اپنے پنجیاں نال دا منہ نوچ رہی. تے منہ دے بارے تے کوئی اینج کرے تو بندہ منہ بچاندا، تے جے دے منہ تے بلی اپنے پنجے نال نوچ رہی ہونی. فرمایا جبریل اے دا کی جرم اس عورت دا؟ عرض کی تھی حضور اس نے بلی رکھی ہوئی سی، بدھی ہوئی سی، بھوکھیا مر گئی. نہ انہیں آپو انہوں کوئی چیز پائی تے نہ انہوں کھولے آ کے زمین دے کیڑے مکوڑے کھا لیں دی. حضور دے قلعے تے بدیاں بلی مر گئی، تا قیامت دا منہ نوچتی رہے گی. دسو جے دے قلعے تے بلی مر جائے تو دی سزا وے، تے جے دے دور اقتدار بچے مر جائیں کیوں جی؟ جنہ دے دور اقتدار بیوہ عورتاں اپنے بچے نو جا کے بازار قیمت لاون کہ میں بل نہیں دے سکتی، میں اپنے بچے بیچتی ہوں. سمندرہ نہرہ میں چھال مار دے من، دریائے راوی چھال مار دے من، ستے اپنے بچیاں دیاں گلیاں گردنہ ماما کٹ دے من، اپنی بھی کٹ دے من کہ میرے کو گھر دا چلہ نہیں سی چلدا. انہاں نو نہیں پوچھا جائے گا کہ ارباں خرباں روپے قوم دے لٹ کے تسی باہر لے گئے تے میری امت بھکھیا مرتی رہی. جی بلی دی اے سزا ہے تے انسان دی کتنی سزا ہونی. اسی تے انہاں دے خیر خواہ ہاں کہ انسان دے پتر بنو. اے ڈھڈ اج تک کسی دا نہیں بھریا. واپس کرو ارباں روپے قوم دے. جی بادشاہ سانو دے ووٹ ویندے نے سارے واپس کر دین گے. جدو آپو بندہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے گا سب تو پہلے اچار نہ روٹی کھا کے وہ تے 5 سٹار ہوٹل نہیں نہ جائے گا. میں تے شادی حالت نہیں جانا، میں نے زبردستی لے گیا نا. میں تے شادی حالت نہیں جانا کہ بھائی سادگی اپناؤ، سارے نکاح بھی سادہ کرو، بالکل اپنے سارے کام سادگیاں چ اپناؤ. اے جناب گھر دی روٹی پکاؤ، وچ آلو تے جناب گوشت پا دو، اور شوربہ بڑا سارا بنا دو جناب. وہ دیو تے انہاں نوں کہو 2 روٹیاں سرید بنا کے کھاؤ جی. یہ جی فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے. پڑھ مڑ کیسے جی پڑھنا نا اے تے کسے نہیں بھریا. کیوں جی گھر راجے دا کسے نہ بھریا. سوڑا احمد خانہ میاں محمد کہندا تینوں کر دے معاف جرمانہ. سمجھ آئی بات؟ اے تے گھر کسے نہیں بھریا آج تک. اے پیٹ تے نہیں بھریا. سادگی تاں ہی نا. حضرت فاروق اعظم زیتون دا تیل کھاندیا کھاندیا پیٹ خراب ہو گیا. کات جدوں پیا تے آپ دے پیٹ جو گڑ گڑ دیاں آوازاں آئیاں تے آپ نے فرمایا گڑ گڑ کر یا گڑ گڑ کر، جج مرضی آوازاں کٹ. جد تک حضور دے ہر امتی نو گھی نہیں ملے گا عمر گھی نہیں کھا سکتا. تسی بھی جناب کوئی تبدیلی کیتی اپنے کھان پینے وچ؟ کہندے ہو میں نواں پاکستان بنانا، کوئی کھان پین تبدیلی فرمائی نے؟ کوئی اپنے مشیراں وزیراں نو کوئی تبدیلی فرمائی نے؟ وہی پروٹوکول. میں گیا نا جی ڈیرا غازی خان ملتان تے میرے نال گڈیاں نہ لوا دیتیاں اتھوں دے ذمہ دار. شکر ہے تسی کوئی نہیں لوائی، بڑی مہربانی. ایویں جناب ہوٹر دی کوئی نشہ ہی اتنا ہے. اگے ہوٹر چل رہا ہوئے پچھلا بندہ ویسے ہی پاگل ہویا ہو بھائی ہوٹر چل رہا ہے. یہ ہوٹر دا کوئی نشہ ہی ایسا. زبردستی انہاں پولیس والیاں گڈیاں لوا دیتی ہیں. میں کہ چلے ہوئے اپنے بچے نے اپنی جا کے کم کرن اور انہاں دی ڈیوٹیاں تھوڑیاں. آخر ڈیرا غازی خان تو پھر جدوں اسی چلے نہ لئیے وقت کوئی 30-40 کلومیٹر چلے تے روک کے کہندے ہن تسی کدھر جانا ہے بھائی؟ نہ دن آرام نہ راتی آرام. ہن تسی جانا کدھر ہے؟ میں آکھا اسی جانا ہے میاں والی. انہاں کہا اچھا پھر اللہ نے حوالے جاؤ جدھر جانا. انہاں کہا میاں والی تو 5 گھنٹے دا راہ ہے اتھوں تے تسی 5 گھنٹے چلدے ہی رہنا ہے. میں آکھا اسی تے چلدے ہی. انہاں کہا اللہ دے حوالے راہ تے مرو یا زندہ رہو تواڈے. کیوں جی؟ میں آکھا تسی تے ایک دن نہیں چلے ساڈے نال. کیوں جی؟ میں کہو اور ہوندے جڑے پی کے جناب اپنی گڈیاں دا بھی ہوش رہنے ہوندا تے کوئی ایتھے تسی چک کے انہاں دیاں گڈیاں جو انہاں دے گھر چ پیندے ہو موتر پیندے ہوندا انہاں نے سویرے بھی موتر پی کے اٹھ دین. میں آکھا سی راتی سوندے بھی حدیثاں پڑھ کے سوندے ہاں. ہاں جی راتی سوندے بھی رسول اللہ دا حلیہ مبارک پڑھ کے سوندے ہاں کہ میرے آقا و مولا کے چہرہ انور ایسے تھا، حضور کی مبارک پیشانی ایسی تھی، میرے آقا و مولا کی مبارک زلفیں ایسی تھی، میرے آقا و مولا کے مبارک دندان ایسے تھے، میرے آقا و مولا کی مبارک گردن ایسی تھی. امام حسن فرماتے ہیں چاندی کیا سفید ہوگی، میرے نانا جان کی گردن اس سے بھی زیادہ صاف اور شفاف. گردن جتنی بھی کوئی صاف کرے نا کالی ہوڑوں نہیں راندی.
کوئی لاکھ دوائیاں لائے. امام حسن فرماتے ہیں چاندی بھی شرما جاتی تھی اپنی شفافیت میں میرے نانا جان کی گردن. کیوں جی؟ پھر میرے نانا جان کے مبارک بازو ایسے تھے، پھر ہتھیلیاں ایسی تھی، پھر مبارک انگلیاں ایسی تھی، پھر ابرو ایسے تھے. پھر میرے نانا جان جب چلتے تھے تو زمین سمٹ کر آگے آتی، حضور یہاں پاؤں رکھو، حضور یہاں پاؤں رکھو. کیوں جی؟ اسی تے راتی میں پوری حدیثاں تاں یاد کیتیاں، میں جب پڑھنا شروع کردا تے بھی نیند آ جاندی، تاکہ وہ شیطان کہندا بھی تو پورا ہولیہ پڑھ کے سونا ہے. میں کہا ہاں سونا ہے. کہندا لو ہن میں تے اکھاں بند ہو جاندیاں. لوگ جنہوں بلڈ پریشر ہے نا، اسی مفت بلڈ پریشر ہونا ہی کسی نو نہیں. میں نو کوئی بلڈ پریشر نہیں، میں ایک گولی بھی نہیں کھاندا. ہے کوئی تصور پتہ کر دے، میں ایک گولی بھی کسی بیماری دی نہیں کھاندا. بیماری لگدی تاں میں جدوں بندہ دین تو دائیں بائیں ہوگا. اے جڑا میرا بہنا ہے یہ وچ گل ہو رہے. ہاں جی ہاں کیوں جی؟ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ہاں جی یہ کیا بات ہے؟ ہاں یہ گل ہو رہی. بیماریاں ہونیاں ہی کوئی نہیں. میں تو نہیں پڑھیا، میں علماء بیٹھے تو میں دس دیں گے 36 لاکھ مربع میل دی سرزمین ہے. حضرت عمر نے ایک ڈسپنسری بھی بڑھائی ہوئے، میں کوئی اٹھا کے دسے اپنی سلطنت ایک بھی حکیم بلایا ہوئے بھائی صحابہ بڑے بیمار ہو رہے ہیں تے فلانے حکیم نو بلاؤ، او فلانی جگہ بلاؤ، او فلانی جگہ بلاؤ، او ہاں اے میں ضرور پڑھیا کہ جدوں فاروق اعظم زیادہ بیمار ہو گئے نا، آپ دی رگاں کٹ گئیاں خوراک والیاں، تے صحابہ ایک حکیم نو لین گئے. وہ حکیم جدوں رستے چ آ رہے سی اتوں کہندا اچھا جی میں واپس جا رہا، امیر المومنین دا وصال ہو گیا. انہاں کہا جناب تانوں کیویں پتہ؟ کہ فوناں دا زمانہ تے آیا نہیں. انہاں کہا اے بکری ویکھی نے؟ انہاں کہا ہاں. انہاں کہا جڑا فصل کھا رہی نا اس دے مالک دا فصل نہیں. جدوں تک حضرت عمر زندہ سن نہ بکری بھی غیر دا فصل نہیں سی کھاندی. اے بکری جڑے غیر دے فصل وچ بڑی کھڑی ہے دا معنی امیر المومنین دنیا تو چلے. اے میں ضرور پڑھیا، اے میں ضرور پڑھیا. تے باقی میں اے نہیں پڑھیا کہ جناب حضرت عمر نے ڈسپنسریاں بنائی ہون، جناب جی فلان جی گھر گھر ہسپتال نہیں کھلے حضرت عمر دے دورے. ہاں اے ضرور ہویا کہ قیصر و کسریٰ دیاں فوجاں نو لمحہ پا دیتا انہوں نے. کیوں جی؟ اے میں ضرور پڑھیا، اے میں ضرور پڑھیا کہ جدوں جنگ یرموک وچ ماہان آیا، انہیں صحابہ دے چہرے ویکھے، پھٹی ہوئیاں پگڑیاں ویکھیاں، پھٹے جناب اپنے کپڑے ویکھے، اور جنگاں لڑ لڑ کے انہاں دے جسم کمزور ویکھے. تے وہ بڑا گنڈا سی، 6 لاکھ فوج دے کو صحابہ 36,000. اور کہنے لگا انا قد علمنا انما اخرجکم من بلادکم الجہد والجوع فہلموا الی نؤتی کل رجل منکم 10 دنانیر وکسوۃ وطعاما وترجعون الی بلادکم فاذا کان من العام المقبل بعثنا لکم بمثلها. اور کہنے لگا اے سانو پتہ ہے بھوک تے ننگ تو آنو مدینے چو کٹ کے لائی، تسی بھوکے ہوئے ہو، ننگے ہوئے ہو، آؤ ہر فوجی نو بھیجو، میں 10 دینار سونے دے دیاں گا، سالانہ کپڑے دیاں گا، روٹی دے پیسے دیاں گا، آؤ دانے دیاں گا، چلے جاؤ مدینہ پاک، واپس پریشان نہ ہونا، آئندہ سال پھر بھیج دیاں گا. اے انہیں جدو صحابہ نو تانا دیتا، میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں. کیوں جی؟ عافیہ صدیقی روز اٹھے تے امریکی فوجی انہوں سویرے کون کہ راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا. کیوں جی؟ یہ دی ماں نے میں نے گل کی تھی، ہر روز وہ کہنے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا، راتی سلطان ٹیپو نہیں سی آیا، راتی نور الدین زنگی نہیں سی آیا، تینو چھڑان راتی صلاح الدین ایوبی نہیں آیا، شہاب الدین محمد غوری نہیں آیا، التمش نہیں آیا، شیر شاہ سوری نہیں آیا، طارق بن زیاد نہیں آیا. اے انہوں تانے دیں دیں اور رو کے منہ پرا کر لیں دی. جے کوئی ہوندے تو انہیں کہنا سی پتر بس پہنچن والے نہ گئے. 16 سال ہو گئے نو انتظار اچ بیٹھی محمد بن قاسم دے انتظار اچ. اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ، امید ہے پوری دنیا دی امید ہے، پوری دنیا تو اڑے وال ویکھ رہی، کسی دی گل وچ نہیں آنا. نہ اسی تشدد پسند ہاں، نہ اسی تشدد دی حمایت کردے ہاں، نہ اسی کسی دے قاتل ہاں، نہ قتل دی حمایت کردے ہاں. لیکن ایک کان کھول کے سن لو، حضور دی عزت آبرو، ختم نبوت اور دین کے لیے یہ گردنیں رکھی ہیں، اور تا صبح قیامت ہماری اولادیں بھی گردنیں اس لیے رکھے گی کہ یہ رسول اللہ کی عزت پر قربان کر دے، ہر چیز قربان کر دے. بات سنیں، بات یہ ہے کہ عافیہ صدیقی روزانہ سنتی. اب ہندو میرے خلاف، ہندو بھی کلپ چلاتا ہے، کہتا ہے یہ خادم رجوی
کہنا یہ خادم رجوی یہ بڑا کٹر ملا ہے اور میں آکھا اسی بھی کدی کیا او تو انہاں دے کون ہوندے مذہبی اسی بھی کدی کیا تہاڈا پنڈت بڑا کٹر ہے کیوں جی سانو تے ساڈے ڈیڈے تے درد ہی کد نہیں ہویا ہندوؤں نو میرا کیویں درد ہویا پتہ او کہندے یہ کٹر ملا ہے خادم رجوی کٹر ملا میں آکھا گاں دا موتر پین والیا ظاہر ہے میں دودھ پینا پتہ ہے میرے بارے ہندوؤں نو کی تکلیف ہوئی وہ کہندے اسی تے انہاں دا ہیرو بنایا سی کرکٹ کھیڈن والا اسی تے انہاں دا ہیرو بنایا سی ہاکی کھیڈن والا اسی تے انہاں دا بیڈمنٹن کھیڈن والا ہیرو بنایا سی اے مڑ مڑ کہندا نور الدین زنگی آیا اے کہندا شہاب الدین محمد غوری آیا او کہندا قطب الدین ایبک آیا اے کہندا مڑ کے اپنے پرانے ہیرو دا نام لیندا جنہاں ساڈے بڑیاں نو جناب چھکے چھڑا دیتے پتہ نا شہاب الدین محمد غوری شکست کھا کے گیا تے سال بعد پھر آیا تے ایک مجذوب انہوں ملیا پشاور دے مقام تے انہیں کہا کدھر جا لیا انہیں بادشاہ والی کباب کھول کے تھلے والا کپڑا بکھایا انہیں کہا پورا سال کپڑے نہیں دھوتے بدلہ لین جا رہے ہیں ہاں جی اس واسطے شہاب الدین محمد غوری دا ڈاکٹر عبدالقدیر کو میں پوچھے سی میں آگا تسی ایدے نا دے کیوں بنایا کہندا تو انہوں مولانا پتہ نہیں کہ دہلی دی سلطنت جڑی دہلی ہوتے جھنڈا اسلام دا کنے لہرایا کہندا میں شہاب الدین غوری دا میں میزائل اس واسطے بنایا کہ بر صغیر اسلامی سلطنت دا بانی میں اب ڈاکٹر عبدالقدیر کو پوچھا میں آکھا جنہوں چھڑ کے گئے سی پیچھے قطب الدین ایبک تو پھر ادا کیوں نہ بنایا میرا اٹھ کے نا میرا ہاتھ ناپ لیا انہیں کہا تو تو بڑا پڑھیا لکھا مولوی لگنا اٹھ کے نا میرے ہاتھ دو میں ناپ لیا انہیں کہنے لگا او دا سرکاری حکومت نے جو بنا چھڑیا میں کہا تو ویکھن گیا نارکلی کہندا کوئی نہیں گیا تو میں کہا نہ ہی بنا دے تے چنگا تو تینوں چاہیے سی بنانا کہندا پھر افسوس ہے میں نے ادا بھی بنانا چاہیے سی اے مزار تو انہیں بنایا نا قطب الدین او دا شہاب الدین محمد غوری دا میں او دے مزار تے سرگی حاضری دین گیا چکوال موڑ تو جدوں میں گڈی ادھر موڑی نا تو جس ہوٹل والے کو پوچھو کہنا نہ ادھر نہ جانا رات لٹے جاؤ گے سویر ہوئی گی تو پھر جانا شہاب الدین محمد غوری دا مزار وال نہ جانا ہے تو بڑی لٹ مار ہوندی میں ڈرائیور ہے منڈے چوچے میرے نال میں کہا چلو گڈی ہونے چلو کہنے لگی جی وہ رستے لٹ مار ہو گئی تو پھر میں کہا چھوڑو یار ایڈا وڈا شہنشاہ شہاب الدین محمد غوری ہوئے تے اپنے آن والے مہمانوں دی حفاظت بھی نہ کر سکے اسی پھر ایویں سلام کرن جا رہے ہیں چھڈو پرے پھر اسی رات مڑاواں گے کہاں گے ایویں جھوٹ مار رہے ہیں ایتھے کوئی نہیں شہاب الدین محمد غوری دی قبر سانو رستے چڑی بھی نہیں ملی بندہ میرے نال در کے نہ رہے آندا نہ چڑی نہ بندہ تربیت پوندا یا لومڑ یا گدڑ نکل آندا سانو چڑی بھی اڑدیا نہیں ملی شہاب الدین غوری ساڈے کار نال چلیا میرے مہمان آ رہے ہاں جی اسی جنوں من اسی جاندے ہاں انہوں من کے جاندے ہیں جڑا من کے گیا سی اسی ہوتے فاتحہ پڑھن بیٹھے تے پتہ لگتا سی یہ ہزاراں دا اجتماع ہے میں منڈے نو کیا میں کوئی بندہ ہے کہندے جی ایک بھی کوئی نہیں میں کہا پتہ ہے شہاب الدین غوری کتنا روحانی آدمی ایتھے ہزاراں روحاں موجود ہیں اس ویلے ساڈی فاتحہ دے وچ ہاں جی چس آ گئی اوتھے فاتحہ پڑھن میں کہا میں شیر بندے کو آیا ہاں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر لو جی میری گل مک گئی آخری میں تانوں شیر بنانا شیر تو تسی پہلے بھی آؤ میری گل گدڑ سونی نہیں سکتے توجہ جب تک سورج چاند رہے گا 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 لو جی بسم اللہ لو جی مزید ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام زندہ باد کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں کیونکہ مزید آنے والی ویڈیو کا لنک آپ تک پہنچ جائے شکریہ